أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. اے حبیب آپ عرض کیجئے، اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اور بے شک ہم آپ کو وہ عذاب دکھانے پر قادر ہیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون۔ اے حبیب آپ برائی کو سب سے اچھی بھلائی یعنی عفو و رحمت اور دیگر خوبیوں سے دور کیجیے، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کافر باتیں بناتے ہیں۔ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين۔ اور آپ عرض کیجئے کہ اے میرے رب میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اور اے میرے رب میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ یہاں تک کہ جب ان کافروں میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، شاید اب میں اس دنیا میں کچھ نیک کام کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو محض ایک بات ہے جسے وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے یعنی قبر میں ٹھہرنا ہے اس دن تک جس میں وہ اٹھائے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ رشتے رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، آگ ان کے چہروں کو بری طرح جھلس دے گی اور وہ دوزخ میں بگڑی ہوئی شکلوں کے ساتھ پڑے ہوں گے۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ اللہ فرمائے گا کیا دنیا میں تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم کفر کی طرف لوٹے تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔
قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ اللہ فرمائے گا ذلت کے ساتھ اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ ان کا مذاق اڑانے میں مشغول ہو کر تم میری یاد ہی بھول گئے اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ بے شک آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ یہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں۔ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين۔ اللہ فرمائے گا تم زمین میں کتنے سال رہے ہو؟ وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، تو گننے والوں سے دریافت فرما، یعنی ان فرشتوں سے جن کو تو نے بندوں کی عمریں اور اعمال لکھنے پر مامور کیا۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ اللہ فرمائے گا تم دنیا میں آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ٹھہرے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم دنیا میں یہ بات جان لیتے۔ تو کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ تو بہت بلندی والا ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عزت والے عرش کا مالک ہے۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے، بے شک کافر عذاب سے نجات نہیں پائیں گے۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اور اے حبیب آپ عرض کریں اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔